الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، خصوصاً برادر مکرم حضرت مولانا شیخ زمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جامع گفتگو فرما چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یقیناً مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک بھی آپ حضرات یہی کچھ سنتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کو جو سنا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں آپ نے بار بار اعلان سنا کہ مہمان خصوصی نہ آ سکے، باوجود اس کے کہ وہ گھروں سے نکل آئے. ہم عمومی امام مہمان جو ہیں وہ بھی جن مشکلات سے آئے ہیں وہ ہمیں بتائیں. وہ فیکٹری میں جمعہ پڑھانے کے بعد وہاں سے نکلے اور پتہ نہیں کن دیہاتوں سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچائے. میں ایک درخواست کرتا ہوں، یقیناً آج کل کی آواز دور جاتی ہے، جو صاحب اقتدار ہیں ان سے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے ان مظلوموں کو، ہم جیسے مظلوموں کے لیے کیا ہے. ہم نے وہ عورتیں بھی دیکھی ہیں، بچے بھی دیکھے ہیں. اس مہینے میں 3 مرتبہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یقین کریں کہ روڈ پر کھڑے لوگ مظلوم بد دعائیں دیتے ہیں اللہ ان کو تباہ کرے. سب کو، کوئی عمران خان کو دے رہا ہے، کوئی ان کو. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہر حکومت، ہر جو حکومت پر نہیں ہوتا وہ سب کچھ وہی کرتے رہے، یہ ہے کہ نہیں؟ یہی کچھ کرتے رہے. تو اگر یہ احتجاج کا حق ہے ایک سائیڈ پر، اگر ہماری انتظامیہ، فوج ہے، پولیس ہے، یہ ادارے ہیں، یہ اگر اس طرح کر دیں، ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے. میں ایک رائے آپ کی وساطت سے پیش کرتا ہوں. تو احتجاج کرتا ہے، ایک سائیڈ پر کر رہا ہے. ہم لاہور کی کانفرنس سے واپس آئے، اس دن بھی یہاں ہی احتجاج تھا. قدرتی اس دن کامرہ میں میرا اس طرح ہی حاضری تھی. ہوتے ہم مہمان خصوصی تو نہیں ہیں لیکن حاضری ہوتی. تو وہاں یقین کریں کہ ہم 2 گھنٹے تک کبھی یہاں سے رکشے پر بیٹھے، ادھر پہنچے، آگے پھر رکاوٹ، ادھر پہنچے، ادھر سے اترے، ادھر پہنچے. جو پروگرام والے ہیں وہ سنجانگی میں سیٹ پر پروگرام پر سارے پہنچے ہوئے تھے. رول رہی تھی تو سواری رول رہی تھی. اس کے بعد پھر گزشتہ جو ہفتے کے دن پھر ایسا ہوا. یعنی اس دن آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے
ادارے میں اور کہیں کا میں کیا کہوں، اپنے ادارے میں ہمارے شیخ الحدیث صاحب اس راستے کے نہ بند ہونے کی وجہ سے بخاری نہیں پڑھا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے راستہ بند ہوا ہے؟ یہ اگر کوئی سازش نہیں ہے تو ان کو سائڈ پر پروگرام کرنے دیا جاتا، کل تم بھی کرتے رہے ہو۔ بے شک بے شک۔ لوگوں کو کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ یقین کریں، آج جمعے کے بعد مجھے ادھر دوڑ ادھر دوڑ ادھر جاؤ جی، لوگ کرو جانے کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کر جولیاں اٹھا کر آپ پر لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ میں ان مظلوموں کی آواز آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر ایک یہ خوشی بھی ہوئی ہے کہ سٹیج پر جو بینر لگا ہوا ہے، میں نے آتے ہی کہا کہ ماشاءاللہ یہاں کے ہمارے ساتھیوں نے علماء نے یہ علماء دیوبند کا یہ گلدستہ جو ہے نا سجایا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے حضرات کے نام یہاں پر اکابر کے لکھے ہیں۔ امین میں اس لحاظ سے بھی خوشی ہوئی ہے کہ 2 استاد ان میں میرے موجود ہیں، 2 استاد حضرت مولانا شیخ زمان صاحب کے بھی ہیں، یہ ہم سے بڑے ہیں، وہ لفظ تو ٹھیک نہیں لیکن آپ اسی کو ہی سمجھیں گے، ہمارے استاد اس کو نہیں پسند کرتے تھے، سینئر ہیں۔ ہمارے استاد مولانا عبدالسلام صاحب ایسے لفظ کو نہیں پسند آتے، کہتے تھے ہم الحمدللہ انگلش کے الفاظ بول بھی صحیح سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے نفرت ہے، اس لیے ہم نے کبھی ان لفظوں کو نہیں استعمال کیا۔ اگر کوئی کر دے نا تو اس پر کہتے ہیں اپنی بھول گئی ہے، آج یہ ہو گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بزرگوں سے سنا ہے، اس بات پر میں اگلی بات، آج جو ہے نا ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور فخر کس پر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے اور بالکل سادہ، جو صادقوں کو آج کل ملنگ بھی کہتے ہیں نا، وہ بھی مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، نام میرے ذہن میں نہیں، ابھی بات ذہن میں آ گئی ہے۔ دیوبند میں ایک موقع پر طلباء کرام اکٹھے تھے، ہو سکتا ہے مولانا شیخ زمان صاحب نے بھی یہ واقعہ سنا بھی ہو، پڑھا ہو، تصریح فرما دیں گے، میرے ذہن میں نام نہیں ہے۔ اور وہ بزرگ جو ہے نا شور کرنے لگے اور رونے لگے، مدنی مر گیا ہے، مدنی شیخ الہٰ اعظم حضرت مدنی مر گیا ہے۔ اب سارے حیران ہیں کہ یہ کیا شور کر رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ اپنے کمرے سے نکلے، دیکھا، کسی نے بتایا کہ حضرت مدنی یہ کہہ رہا ہے، یہ باہر آئے نا تو آ کر آہستہ سے، ایک طالب علم تھا، اس کے سر پر ٹوپی جو ہے انگریزی ٹوپی تھی، حضرت نے ٹوپی اتاری اور چلے گئے تو اس نے شور شروع کر دیا کہ مدنی زندہ ہو گیا۔ مجھے لفظ سینئر سے بات یاد آئی۔ آج میرا مسلمان بزرگ بچہ جب آ کر ٹھش پھش کر کے آتے ہیں جی ماشاءاللہ ہو جی، اور اپنی زبان میں بھی آپ نہیں بھی ہے نا تو وہ بھی اس زبان کو استعمال کرنے میں، اس لباس کو استعمال کرنے میں فخر سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم محمد کے عاشق ہیں، نبی کے عاشق ہیں، لباس نبی والا پسند نہیں، چہرہ نبی والا پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے سے پہلے دونوں حضرات نے جن کا میں نے سنا آپ کے سامنے،
سیرت کے حوالے سے جو بات کی ہے، سنت کے حوالے سے، آج ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے۔ آج چوک میں میلاد منا رہا ہے اور عشق رسول کا دعویٰ تو کر رہا ہے، نبی پہ جان بھی قربان کرنے کا دعویٰ تو کر رہا ہے، اعلان تو کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے، لیکن داڑھی منہ پہ سجانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے جان قربان کرے گا؟ جو ایک سنت پر داڑھی نہیں سجا سکتا تو وہ نبی کے عشق میں، نبی کے لیے کہاں جان قربان کرے گا؟ میرے بھائیو، حضور کو نو سونا کوئی ہے وے؟ کوئی نہیں، جی کوئی نہیں، صحیح گل ہے۔ بے شک، دیکھو تقریر دینا آخر میں ماں نے خصوصی نے کرنی ہے، ماں دینا آخر دعا کرنی ہے، میں ہم تساں کو پوچھنا دیتا ہوں، اس کے بعد کوئی گل کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے کسی کا چہرہ خوبصورت ہے؟ نہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ داڑھی تھی، جی تھی، چلو، اور انبیاء جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے رسول آئے نبی سے پہلے، ان کے چہروں پر داڑیاں تھی کہ نہیں؟ بے شک، ان کے چہرے خوبصورت تھے کہ نہیں؟ خوبصورت، تو اب ہم کہیں کہ ہمیں نبی سے عشق ہے، نبی کا چہرہ خوبصورت ہے، اور پھر ہم اپنی داڑھی پر اس طرح چلا کر ہم شیشہ دیکھ کر گئے کہ خوبصورت ہم ہیں۔ دیکھو نا ذرا، کیا تقریریں تو سنتے رہتے ہو نا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اپنے چہرے کی صورت شکل نبی کے خلاف بنا کر شیشے میں کھڑا ہو کر پھر کہتا ہے کہ اب میں بڑا خوبصورت لگتا ہوں، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ حضور کے چہرے کو تو دیکھ کر، وہ معراج پر جو آپ کو نعت خوان صاحب نے نعت سنایا ہے نا، وہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایک تھوڑے سے وقت میں گئے بھی اقصیٰ میں اور آئے بھی اقصیٰ سے، یہ کہا ہے نا قسم کے اندر، لے کر کون گیا تھا؟ جی کلموں، پتھروں سے کلمہ پڑھایا۔ پتھروں کو بولنے کی طاقت دی تھی کس نے؟ بس یہی فرق سمجھ لینا بات۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ پتھروں سے کلمہ مٹھی میں پکڑے ہوئے تھے، مشہور واقعہ ہے نا، ذہن میں تو آ گیا، اللہ نے پڑھا دیا، نہ سمجھے والوں نے یہ کہہ دیا نا ادھر سے اختیار چلا ہے، اور سمجھنے والوں کے سامنے یہ بھی موجود ہے، ادھر پتھر آپ کی مٹھی میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابو لہب چچا ہو کر اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ نہیں سمجھے؟ اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ جی تو پتہ لگتا ہے نا پڑھانے والا کون تھا، طاقت کس کی چلی۔ بہرحال بات کر رہا تھا کہ آج ہمیں نبی کا چہرہ کیوں نہیں اچھا لگتا، نبی کی سیرت اور صورت ہمیں کیوں نہیں اچھی لگتی، جب ہمارا دعویٰ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی کی صورت سے بھی کسی کی صورت اچھی نہیں، نبی کی سیرت سے بھی کسی کی سیرت اچھی۔ جب نبی معراج پر جا رہے تھے نا، یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس موقع پر جو صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں نے تعریف کی تھی تو کس وجہ سے کی تھی؟ کس چیز کا حسن بیان کیا تھا؟ سبحان من زین الرجال باللحى، سبحان اللہ، سبحان من زین الرجال باللحى، سبحان من زین النساء بالزوائب۔ فرشتوں نے جب مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا
اور دیدار کرتے ہیں تو زبان پر یہ ترانے چلتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، وہ پاک ذات ہے، کتنی پاک ذات ہے کہ جس نے مردوں کو چہرے کی سجاوٹ جو دی ہے، تیرے چہرے کی جو زینت دی ہے تو وہ داڑھی کی وجہ سے عطا کی ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ پاک وہ ذات ہے جس ذات نے مردوں کو جو چہرے کی زینت دی ہے، چہرے کی خوبصورتی دی ہے، تو کس وجہ سے؟ باللحا۔ اور ساتھ اتنا ہی نہیں کہا، مردوں کے لیے تو زینت چہرے کی ان کی داڑھیوں کے اندر رکھ دی اللہ تبارک و تعالی نے، اور ادھر مسئلہ سمجھانے کے لیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، سبحان من زین النساء بالزوائب، اور وہ پاک ذات ہے جس نے عورتوں کو جو زینت بخشی ہے تو ان بالوں کے ذریعے بخشی ہے۔ اور میں نکی جی گل تھوڑے کو پوچھا تو میرا خیال ہے کہ کسی دسو یا نہ دسو، کیوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، گل تو جی میں نا دس چھوڑو ہوں تو دو بندے آکھے دیکھو کسی کا دل نہیں ہے، میں دعا کرنا ہوں بس، ٹھیک ہے ظاہر ہوں ٹائم دیکھو، میں تو 7 بجے پہنچ آئے ہیں دوڑ کے 7 بجے میں پہنچ آیا، لیکن مہمان خصوصی نہ آیا ایسا سے نہ آگے تو سیرا بیٹھے رہو تو سانا نصیب و اشر کر سا جڑا مہمان خصوصی نہ کرنا ہے۔ یار سارے بیٹھے بھی ہوئے، میری زنانی ہوئے تو سانا آتا تو سانا لہر چھوڑ سی سر منا چھوڑے تھے جی سونی لگ سی ہوں نہیں بولتے جی بری لگ سی داڑھی بنانے نال بندہ کیوں خوبصورت لگنا ماشاءاللہ بالکل۔ کئی آدھے نا استاد جی شادی بھی کرنی ہے نا جی تے یہ بھی ہے نا تے وہ بھی ہے نا تے وہ بھی ہے نا فلاں بھی ہے نا، میں تے آنا ٹھیک ہے میں داڑھی منا کے نہ تو سر منا کے نکاح کر کے لانا چلو جرت پانا مرد بننا۔ بارن بھائی بات دوسری طرف نکل گئی ہے، تقریر تو میں آنی کوئی نہیں، گل آئیاں اس پر سے آ گئی ہے نہیں، بات ہو رہی تھی سیرت مصطفیٰ کی، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں اس پر خوش ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ گلدستہ ہے، اس میں تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ان سب تاریخوں میں الحمدللہ ختم نبوت کا نام بھی آیا ہوا ہے، باقی تاریخیں بھی ہیں، ذرا پڑھے ان کی تاریخ کو کہ یہ علماء نے کیا کچھ کیا ہے۔ مجھے اس لحاظ سے فخر حاصل ہے، میں نے کہا میرے 2 استاد اس میں موجود ہیں، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ تعالی، اور پھر حضرت شیخ القرآن میرے دادا استاد، اور پھر آگے بھی یہ کہہ دوں حضرت مولانا حسین علی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی میرے دادا استاد ہیں، ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔ ماشاءاللہ، مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں اور مولانا حسین علی کے شاگرد ہیں، میں ان کا بلا واسطہ شاگرد ہوں، قرآن پورا پڑھا ہے ان سے۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ بیچارے سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلان دیوبندی نہیں ہے، فلان دیوبندی نہیں ہے۔ ہم نے بڑا سنا تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے بارے میں کہ دیوبندی نہیں ہے، دیوبند والوں نے ان کے منہ کے اوپر تپھڑ مار کے رکھ دیا، دیوبند میں بلا کر سب کو دستر بندی کرا کے دکھا دیا کہ یہ پکا دیوبندی ہے۔ اللہ، اب یہ واقعہ تاریخ میں پڑھ میری آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ جس وقت 100 سال پورے ہوئے تھے نا دیوبند میں، ٹھیک تھا، بات ٹھیک تھی کہ مولانا غلام اللہ خان دیوبند میں نہیں پڑھے تھے، ڈابیل میں پڑھے تھے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے۔ آپ عوام شبیر احمد عثمانی کو تو جانتے ہوں گے، کس حوالے سے؟ پاکستان کا نہیں جان دے ہو نا،
یاد جس وقت آپ کو یہ پاکستان کی نعمت ملی تھی سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والا آپ کے اس پاکستان میں کون تھا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تھا. اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستان کے مخالف تھے, جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں اور تواڈے بابے قائد اعظم کا جنازہ بھی پڑھانے والا شبیر احمد عثمانی تھا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان چونکہ آپ کے اٹک کے ہیں, یہ ان دونوں بزرگوں کے شاگرد ہیں, دونوں بزرگوں کے شاگرد ہیں. ڈبیل میں ان سے پڑھا تھا. لوگ کہہ رہے تھے حسد کے ماری ہوئی دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ جو دیوبندی نہیں ہے, حالانکہ جو دیوبندیت کا پرچار کیا, جو اصل دیوبندیت کا نقطہ نظر تھا, جو شیخ القرآن نے دنیا کو بتایا ہے نا, وہ کیا تھا؟ جو شیخ الہند جیل سے نکل کر آئے تھے نا, 3 سال مالٹا کے اندر رہے نا, اور وہاں پر جو علیحدگی میں سوچنے کا موقع ملا, ساتھ اپنے شاگرد حضرت حسین احمد مدنی بھی ہیں, مولانا عزیر گل صاحب بھی ہیں صوبہ سرحد والے. یہ کہتے ہیں میں نے 3 سال کے اندر غور و فکر کیا کہ اس امت کے اندر, مسلمانوں کے اندر جب دن بدن جو پستی آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے, تو فرمانے لگے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف, اور دوسرا قرآن پاک سے دوری, قرآن پاک سے دوری. اور جہل کے اندر پھر آج آپ کو تفسیر عثمانی کے حوالے سے جو تفسیر نظر آتی ہے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ شیخ الہند کا ہے اور جہل میں لکھا ہوا ہے. وہاں یہ ترجمہ لکھا تھا, تسہیل کی تھی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے ترجمہ کی, جو سب سے پہلے دنیا میں اردو کے اندر لکھا گیا تھا. تو کہنے لگے میں اس نتیجے پر آیا ہوں, اب بار آئے تو کہا میں زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہر عالم کو یہ کہوں گا, کوشش یہ کروں گا کہ ہر جگہ پر قرآن کا درس ہونا چاہیے, قرآن کا بیان ہونا چاہیے. شیخ القرآن نے پھر وہ حق ادا کر کے دسے. اللہ اکبر. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان زندہ باد. اکابرین علماء دیوبند زندہ باد. اسلام زندہ باد. ہر ایک کو اللہ نے ایک موقع دیا, اور ایک ایسے اللہ نے ان کو خدمت دین کا موقع دیا ہے, یقین کریں کہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس انداز میں. آج ایک پروفیسر ہیں کیڈٹ کالج کے, وہاں میں نے جمعہ پڑھایا تو وہ آئے, اور وہ پیر سیف الرحمان کے مرید تھے. ماشاءاللہ وہ پٹکا آپ کو بٹا نہیں ہوتا, دیکھا بندہ ہوا تھا. آئے وہ, ان کی بچی وہاں پر پیپر دیتی تھی, اور ہماری مسجد میں آئے. وہاں پر انہوں نے اپنی بچی کو بھی, گھر والے بھی تھے, نماز کی زیادہ جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں انہوں نے نماز پڑھی اپنی. بعد میں بیٹھے تو وہ اٹک میں جہاں شیخ القرآن کا مدرسہ ہے, شاط الاسلام کہتے ہیں, میری وہاں پر رہائش ہے. اور پھر بتایا کہ وہ وقت ہمیں یاد ہے. مجھے مولوی غلام اللہ چنگا بہو لگ رہا ہے اس واسطے کر کے دلیر بہو ہے. اور حضرت اس نے واقعہ سنایا, صدر ضیاء الحق صاحب آئے تھے یہاں پر. مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا ادارہ پتہ ہے جی, یہاں پر جی اشاعت الاسلام, وہاں سے الحق صاحب آیا تھا. ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے پنڈی میں. ہم جب جمعہ ان کے پیچھے پڑھا تو اس چیز کا ذکر بھی کیا. وہ پروفیسر صاحب کہنے لگا, ضیاء الحق صاحب آئے, اور جس وقت اندر آئے جا کر دیکھا ادارے کو تو 1 لاکھ روپے دیا. یہ غالباً 1980 کی بات ہے, ابتدا 1 لاکھ روپے دیا مدرسے کے لیے. جب دینے لگے نا تو یہ شیخ القرآن ہی تھا. شیخ القرآن نے کہا اگر حکومت کے مال سے دیتے ہو تو میں نہیں لیتا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. حد تک پیر تے نہ پوچھنا ہے کہ الحالی کے حرامی جیبیں اتنے لائے پہ ہے نہیں, اور دیوبندیت کا نام لے کر بیٹھے ہو. اس
پروفیسر نے بات بتلائی، اگر یہ حکومتی پیسہ مجھے دینا چاہتے ہو میں نہیں دیتا۔ صدر ضیاء نے کہا میں واللہ کہتا ہوں کہ یہ میں نے اپنے پیسے ذاتی آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر ہم نے اپنے کانوں سے سنی، یہ اس نے بیان کیا، پھر میں نے اس کو سنایا۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ فوت ہوئی تھی، جمعہ آیا 23 مارچ سے مجھے یاد ہے، جمعے کے لیے ہم وہاں پر گئے، تعلیم قرآن رضا بازار میں جمعہ پڑھا۔ حضرت شیخ قرآن میں کچھ اپنی اہلیہ کے بارے میں کہ بڑی مطلب یہ ہے کہ خدمت اس نے کی ہے مہمانوں کی، علماء کی، اور پھر اس کے بعد صدر ضیاء صاحب کی تعریف کی 2 باتوں پر۔ ایک کہا کہ معاون ادارے کے لیے اپنی ذاتی اس نے، یہ میں نے سنیا، یہ اپنے کانوں سے سنا، اپنی ذاتی جیب سے اس نے یہ پیسہ دیا ہے۔ دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ یہ جو ہماری مدنی مارکیٹ ہے، مدینہ مارکیٹ، اس کو اوقاف سے اس نے آزاد کیا اور مدرسے کے لیے کر دیا۔ یہ تعریف کر کے نا واہ شیخ القرآن تعریفیں کرتے کرتے فوراً کہتا ہے لیکن سن لو ضیاء صاحب، سن لو، یہ ان کانوں سے سنا ہے مولانا، ضیاء صاحب سن لو، اگر کوئی بات میں نے دین کے خلاف دیکھی تو یہی سٹیج اور یہی غلام اللہ خان ہوگا، اور ایوب کی طرح آپ کو بھی للکاروں گا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان زندہ باد۔ یہ تاریخ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ سرہ کی تاریخیں تھی، یہ تو ہم نے اپنے آپ دیکھی، اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال چونکہ بات ہو رہی تھی خدمت قرآن کی، آج بچوں کا قرآن کریم بھی ختم ہے، عنوان بھی ہے عظمت قرآن اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نے سیرت کے عنوان پر بھی باتیں کر دی، یہاں حضرات کے سامنے آیا، سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت منائی نہیں جاتی۔ نبی کی سیرت میں نماز پڑھنا بھی ہے، بے شک جی بے شک، من نبی کی سیرت میں نماز بھی ہے، یہ بتاؤ نماز پڑھی جاتی ہے یا منائی جاتی ہے؟ جی میری کوئی گل سمجھ آئی؟ نبی کی سیرت میں جمعہ پڑھنا ہے، بتاؤ جمعہ پڑھا جاتا ہے یا منایا جاتا ہے؟ اگر جمعہ منایا شروع کر دیا جائے، عید پڑھی جاتی ہے یا عید منائی جاتی ہے یار؟ جی اسلام کی عید تو پڑھی جاتی ہے باقی منائی جاتی ہے، اور بھی نہ لوگ غلط سمجھیں گے۔ اب وہ کہے عید ہم مناتے ہیں، روڈوں پر نکل آئیں، تو پھر تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے، پھر یہی ہوگا جیسے دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، اٹک میں بھی شہر میں بلاک ہوتا ہے، فلاں بھی، یہ بھی وہ۔ خدا کے بندے، دین تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ راستے میں کسی کو تنگ نہ کرو۔ اگر راستے میں کہیں کسی جگہ پر تمہیں کوئی نقصان دہ چیز نظر آتی ہے، کوئی پتھر نظر آتا ہے، کوئی کانٹا نظر آتا ہے، کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے کہ چلنے والے کو اس سے تکلیف ہو، تو میرے نبی کی سیرت کیا ہے جی؟ اس کو تو یہ کیا ہوا کہ روڈ بند کرتی ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ کسی نے کس نام پر، کسی نے کس نام پر؟ نام ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا، جو سب کے راستے کھولنے کے لیے آیا تھا، اس کے نام پر تم نے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اس نبی کی سیرت جو ہے نا، وہ اپنانے کی چیز ہے، سیرت مصطفیٰ ہے۔ پانی پیو، دودھ پیو، چائے پیو تو کون سے ہاتھ سے؟ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور سیرت مصطفیٰ کا کوئی پہلو کہاں مخفی ہے؟ آؤ اٹھا کر حدیث کی کتابوں کو دیکھو، سیرت مصطفیٰ کو تو بیان کرنے والوں نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کیا انداز اختیار کر رہے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں تو کیسے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں تو کیسے ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، پیٹھ کیسے ہیں، سر کہاں پر ہے اور سرین کہاں پر ہے، سجدے میں جاتے ہیں سر کہاں، آپ نے سر کو کہاں پر رکھا ہے۔ ایک ایک صحابی اس حالت کو بھی بیان کر کے کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام سجدے میں ہیں،
آپ کے سجدے میں اس طرح حالت ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں ان کو بھی آپ نے کانوں کے برابر رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں ہے سجدہ ہے, دیکھنے والے نے اتنا غور سے ایسے ہو کر دیکھا ہے نا تاکہ محمد کی سیرت کا یہ پہلو بھی مخفی نہ رہے. ہم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بتا دیا ہے. اور محمد علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو نہیں بتایا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے. سوموار کا دن ہے, سوموار کا دن ہے, نبی علیہ السلام روزے کے عالم میں ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. یار پوچھتا ہے, کون پوچھتا ہے؟ بولو. جن کو یار کہنے کا حق ہے وہ پوچھتا ہے. جو یہ کہے تو مانا جاتا تھا کہ قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ پر جان بھی قربان ہے. وہ پوچھتا ہے آقا آج سوموار ہے, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے یار, میرے صحابی, آج سوموار کا دن ہے, سوموار کے دن میرا میلاد ہوا ہے. سمجھ آئی؟ اپنے میلاد کے دن آپ نے کیا کیا تھا جی؟ روزہ رکھا تھا. وہ سیرت میں یہ موجود ہے خدا کے بندے, اس کو کرنا. لیکن سیرت اپنانے کی چیز ہے, منانے کی. اب اس کو اپنائے تو تکلیف ہوتی ہے, روزہ رکھے نا یار. اس طرح بھی تو ہو سکنا ہے نا, مریدہ کو انجی کٹ کے نیا نا آنکھیں روزہ رکھسا راتی افطاری تیرے ذمہ میں, صبح دی سحری بھی تیرے ذمہ میں. تے اے روزہ بھی نبی دی میلاد دا وے, اور اس سے مطلب ہے صبح دیسی کیا ہونا چاہیے. یہ لوگاں پڑھا کے لے آتے, کوئی تے کام سیدھا ہو جو لے آنا. خفاتے ہوندے ہو سب پہ ان کی کراں نہیں ہوندے میں جی ہوں دعا کرا ماں. تو بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی. اب میں تو دو چار باتیں قرآن کی کر لیتا ہوں. ایک بات سیرت کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا تھا مولانا عبید الرحمن صاحب نے. دیکھیں سیرت پیغمبر کی اتنی اعلیٰ ہے, اس سے ہٹ کر بندے کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کامیابی نہیں ملتی. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی ہونے کے بھی آ کر اگر مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے تو کامیاب نہیں. تو ایک اور حوالہ اس پر دے دیتا ہوں, یہ تو آپ نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہوگا. آقا بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے, پاس کچھ اوراق ہیں تورات کے. تورات کون سی کتاب ہے؟ کس نبی پر نازل ہوئی ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. کچھ اوراق ہیں ان کے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے, اور آئے محفل میں بیٹھ کے تو ان اوراق کو اس طرح کھولا اور پڑھنے لگا. نبی علیہ السلام کی جب نظر پڑی, یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں, یہ بات یاد رکھیں. الحمدللہ ہمارا تعلق شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے ساتھ نسبتوں میں زیادہ ہے, علماء دیوبند سب کے ساتھ ہے. لیکن بات وہی ہے جیسے اس بزرگ نے کہی نا, ہمیں شیخ القرآن شروع سے اس لیے اچھا لگا ہے کہ دلیر بندہ تھا, بات سچ کہتا تھا ہر جگہ, اور بات قرآن کی اور حدیث کی کرتا تھا. یہ نہیں کہتا تھا میرے ابا جی نے فرمایا ہے, یہ نہیں کہتا تھا میرے ابا جی کو خواب آئی ہے. یہ خوابوں والے کچھ اور سرکاریں ہیں, دیوبندیت کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس لیے ہمیں اچھا لگتا. عمر فاروق آئے نا, پڑھنے لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی تو آپ علیہ السلام کے چہرے کے حالات بدلنے لگے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ چہرے کے حالات بدلنے لگے. رازدار رسول
صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے تھے، چہرے کو دیکھا کہ غصے کے آثار ہیں. فرمایا عمر کیا نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ فوراً کہا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں تو پھر کیا کہا؟ پھر انج نہیں کہا کیا جی کیڑی اروجے جی تاں کیڑی اروجے نا میں بھی تے تورات ہی پیا پڑھنا نا. اج کل نا بدیا نے بہت بڑی دلیل کڑی دی نا پوچھو نا یہ گل نبی کو ثابت ہے، صحابہ کو ثابت ہے، تابعین کو ثابت ہے نے تاں کیڑی اروجے جی درود ہی تے پہ پڑھنا نا تاں کیڑی اروجے. لیکن کمال ہے عمر فاروق پر بالکل کوئی بات نہیں کی. دیکھا کہ چہرہ کے اندر غصے کے آثار ہیں. کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل کے اندر فوراً کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. او میں اللہ سے معبود ہونے کے لحاظ سے راضی ہو گیا ہوں، کسی اور معبود کی طرف ذہن جاتا ہی کوئی نہیں ہے. اور وبالاسلام دینا، دین کو پسند کر لیا ہے، اسلام کو. اس کے علاوہ کسی کی طرف دماغ میں بات آتی ہی نہیں ہے. وبمحمد النبیہ، اور جب سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں آپ کی نبوت کو مان لیا ہے، کسی اور کی نبوت کی طرف دل و دماغ جاتا ہی نہیں ہے. رضیت باللہ، آپ بھی پڑھ لیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اگر یہ کلمات کی گہرائی کے اندر جائے تو یقینی بات ہے جب رب کی ربوبیت پر راضی ہو جائے کسی اور کو رب کہاں مانے گا. جب دین اسلام پر راضی ہو جائے تو کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور بدعت کی طرف، کسی اور رواج کی طرف جانے کی اس کو کیا ضرورت ہوگی. جب محمد الرسول اللہ کو نبی مان لیا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی اطاعت سے نکل کر کدھر جائے گا اور جانے کی کہاں پر کوشش کرے گا. یہ جملہ کہہ کر بتا دیا دنیا والوں کو. جس وقت انہوں نے یہ اقرار کر دیا، جو بات کہنا چاہتا ہوں، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بڑی عجیب بات اس موقع پر فرمائی دی. او عمر پتہ ہی یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ عمر نے بھی جواب دیا ہوگا، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. وہ تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ نبی صاحب کتاب بھی اگر اب آ جائے، جب میں آ چکا ہوں، جب میری نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، جب تاج نبوت پہن کر میں 40 سال زندگی دنیا میں گزارنے کے بعد دنیا کے سامنے آ چکا ہوں، اب اگر میرے نبوت کے آنے کے بعد موسیٰ نبی بھی آ جائے، اس کتاب والا نبی بھی آ جائے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعته الا اتباعی، اگر وہ بھی آ جائے تو میری اتباع کے بغیر اس کو بھی کامیابی نہیں ملے گی. سنت مصطفیٰ کو دیکھو، قرآن پاک کو دیکھو، قرآن آ گیا اب تورات نہیں چل سکتی. کسی دی ابے دی کتاب چل سکتی؟ ابا جی فرمایا، ابا جی فرمایا چھوڑو ابا جی کو، لو محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب کو. رب نے کیا کہا ہے؟ یا ایوہ الناس، یہ جو بچوں نے پڑھی ہے، یہ جو بچیوں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. میں آگے نہیں جاتا، میں صرف قرآن کی 2-3 آیتوں کا ترجمہ کر کے بس کر دیتا ہوں. قرآن کی عظمت کو دیکھیے، بچوں نے پڑھا ہے، بچے بھی عظمت والے بن گئے. یہ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، وقت جو کہ موجود نہیں. فرمایا یا ایوہ الناس، او لوگوں،
کسی کی تخصیص نہیں کی ہے، مکے والوں، مدینہ والوں نہیں، مرزا والوں نہیں. یا ایوہ الناس، او دنیا کائنات کے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آ چکا ہے. کیا ہے برہان؟ آگے پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ایک برہان ہے، ایک نور مبین ہے. دو چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں. نور مبین کے لیے کہا انزلنا، اور برہان کے لیے کہا قد جاءکم برہان من ربکم. تفسیروں والے کی اپنی جگہ پر باتیں آ گئی ہیں، لیکن قرآن کا انداز دیکھیے. اے لوگو، تحقیق آ گیا تمہارے پاس برہان. برہان گاؤں کی بات نہیں ہو گئی، دلیل آ گئی ہے، بڑی واضح دلیل آ گئی ہے. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. کون آ گیا؟ محمد مصطفیٰ. اور ساتھ کیا ہے؟ انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے اس محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اس نور واضح کو بھی نازل کر دیا ہے. دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک برہان ہے، ایک نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آگے کہہ دیا او لوگوں تواڈے کول تحقیق آ گیا، اللہ دی کولوں، اللہ دی طرفوں آ گیا نور و کتاب مبین، یعنی کتاب مبین قرآن کریم. کیوں؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. یہ قرآن، یہ نور رہنمائی کر رہا ہے، اللہ دی طرفوں آیا ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، جنہاں سلامتی والے راستیاں تے چلنا چاہتا ہے، قرآن پاک اساں راہ دسنا وے. کیڑے راستے دسنے؟ بولو سبل السلام ہے، سلامتی والے راستے دسنا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور قرآن لوکانو اندھیریاں تو کٹ کے پھر روشنی دے اندر آندا ہے. کیونکہ قرآن نور ہے، نور پھیلا رہے ہے. قرآن نور ہے. یہ نور لے کے کون آیا؟ نور لے کے کون آیا؟ اور نہیں بولنے ہونا اتنا نیند تے آئی پی نا. علماء بھی چڑھ جاؤں بندے نا، اللہ ہی خیر کرے. آج پھر بھی توبہ کر سن کے پھر نہیں آنا. انہوں نے شامی کا اعلان کیتا ہے کہ کام تے سارا کفتہ تو بعد ہے. یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستے دسنے والا قرآن نور ہے. آ قرآن کریم تے پتہ لگ جاوے کہ کیڑا کس نور تو روشنی دے رہے. عقیدہ ہے تو تا قرآن تو، عمل ہے تو تا قرآن تو. اللہ نے اساں اتنی نور واضح دیتا ہے، اور الحمدللہ اساں یہ فخر حاصل ہے کہ اساں ساڑھے اکابر ساڑھے ہاتھ دے اندر قرآن پکڑا کے گئے ہیں. اے جو پورا سلسلہ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تو شروع کرو دلے علماء. علماء دیوبند دا امتیاز اس دنیا تے اے ہے وے، دیوبندی او ہے جڑا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دے انداز نال تے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دے انداز نال، چونکہ ساری سند دیوبندیت دی اتھے جا کے ملنی ہے، بلکہ برے صغیر دے اندر اے پاکستان ہندوستان سارا جس وقت ہے، اگر اتھے کسی کو قرآن پاک دی تفسیر ہے تو اتھے ہی پہنچ سی. ہاں اگر بارو بار ہے تو پھر بارو بار ہی کم ہے. آؤ قرآن دے لے آؤ، آؤ مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث سے آ جاؤ. قرآن عقائد دسنا ہے، حدیث رسول مصطفیٰ دے اعمال دسنی ہے. قرآن عقائد بیان کرنا ہے، ایمانیات بیان کرنا ہے، اعمال بھی دسنا ہے،
محمد مصطفیٰ دی حدیث پنا عمل کرنے دا انداز بیان کر کے دستی ہے اس قرآن تے آ جاؤ اور قرآن کریم کیوں آیا ہے وے روشنی پھیلان واسطے کر کے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اگر صراط مستقیم تے طلب رکھنے ہو اگر صراط مستقیم تلاش کرنا چاہتے ہو اللہ پاک فرمانے میں نے نور بھیجیا ہے نے اس نور اس قرآن والی لائٹ اس قرآن والی روشنی ہاتھ وچ پکڑ کے نو اور سیدھا راستہ تو سام میسر ہو ویسی اور اس تو ہٹ کے کدی بھی سیدھا راستہ نہیں مل سکنا اللہ پاک انہاں بچیاں مبارک فرمائے جنہاں قرآن پڑھیا اساتذہ اکرام نے پڑھایا ہے اہل محلہ نے انتظام کیتا ہے سب مبارک تے مستحق